فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت سے ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ اب وہ نمبر نوٹ فرمانے اور آپ کی اسکرین پر بھی اس وقت چل رہا ہوگا۔ نمبر ہے 042-1170000، یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں، وائس نوٹ کی صورت میں یا ریٹن میسیجز کی صورت میں۔ آپ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں، 0321565200، یعنی 0321552000۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے جو کہ پیغام ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ پہلی شخصیت موجود ہیں، نامور عالم دین ہیں، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، الحمدللہ۔ شکر ہے رب کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جو دوسری شخصیت، نامور عالم دین فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کا بہت شکر۔ الحمدللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ ناظرین، آج کی مفتی نعمان فاروقی صاحب ہیڈ لائن کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو پہلی ہیڈ لائن مفتی صاحب کہ ٹرین سے ملنے والا بیگ جو ہے لاوارث بیگ تھا، مالک تک پہنچا دیا گیا۔ ایک اچھا جیسچر تھا پولیس کی جانب سے، ریلوے پولیس اہلکار نے۔ اس سلسلے میں جو مفتی صاحب ہمیں پوچھنا ہے، شرعی رہنمائی درکار ہے آپ سے۔ اگر کسی کو لاوارث سامان ملے تو شریعت کے مطابق اس کی حفاظت اور حقیقی مالک تک پہنچانے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم محکمہ پولیس اور ریلوے پولیس کی تحسین کریں گے۔ بالکل مفتی صاحب، حقیقت بات یہ ہے کہ ایسے محکمے کی طرف سے اور ایسا مثالی اقدام یہ بہت اچھا لگا۔ بالکل، تو اللہ کرے ہمارے اندر یہ شعور بیدار ہو قومی سطح پہ آمین، کہ ہم امانت دیانت سے کام لیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بڑی اعلیٰ مثال ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسی گری پڑی چیز مل جائے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی چیز قابل اعتنا ہو، قابل توجہ ہو جس کی طرف، تو اس میں پھر دو قسم کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بالکل عام سی چیز ہے کہ جیسے کسی کا کوئی بال پوائنٹ گر گیا یا کوئی ایسا جی ٹھیک ہے، کوئی کھانے پینے والی چیز ایسے گر گئی، اب وہ ظاہر ہے اس کا تو ایسے اعلان نہیں کرنا، وہ کھا سکتا ہے بندہ۔ باقی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اہم ہے جی تو اس کے لیے اعلان کرنا چاہیے 1 سال تک۔ 1 سال تک اعلان کرے، یہ شرعی حکم ہے۔ 1 سال اس لیے رکھا گیا، اور یہ قمری سال ہوگا، جو بھی شریعت کے احکام ہے وہ قمری سال کے اعتبار سے۔ اور اس میں فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ مہینے میں 2-3 دفعہ مختلف مقامات پہ وہ اعلان کر دے، یعنی کہ ہمیشہ اعلان ہی کرتے رہنا ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا موجود ہے، اور اس حوالے سے ایک تجربہ بھی میرے سامنے ہے کہ ایک جگہ سے پیسے ملے، جی تو اس جگہ پہ وہ لکھ کے لگا دیا ماشاءاللہ، چارٹ کی صورت میں نا، ویری گڈ، جس سے یہاں سے ہمیں رقم ملی ہے، جس کی ہو وہ ظاہر ہے وہ جو گزرنے والے ہوں یا آنے جانے والے ہوں۔ تو یہ ایک آج اچھا طریقہ ہے، کوئی بینر آپ لگا سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز کہ یہاں سے کوئی چیز ملی ہے جس کی ہو، وہ اس نمبر پہ رابطہ کر لے یا ایسے کر لے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، یعنی آپ اعلان کریں اس نیت سے کہ آپ دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہوگا تو یقیناً ایسی مثالیں سامنے آئیں گی جیسے یہ ہوا۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ہے عام جگہوں کا، لیکن جب حرم میں کوئی ایسی چیز ملے، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ حرم بھی جاتے ہیں الحمدللہ، حرم مکی میں، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ لا یلتقط لقطتها الا لمعرف، کہ اس کے جو اس کی گری پڑی چیز جو کسی کی نہیں ہے، وہ کسی کو مل جائے تو اس کو اٹھا سکتا ہے وہی شخص جو اس کا اعلان کرائے، یعنی اس کے علاوہ اٹھائے ہی نہ۔ اور وہ اس میں سال کی قید نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ صرف اٹھائے گا وہی جو اعلان کرے گا۔ اگر اس کو مالک نہیں ملتا تو پھر محکمے کے سپرد کر دے، وہاں پہ آج کل معروف ہے اور وہ دفاتر ان کے موجود ہوتے ہیں،
وہ وہاں تک پہنچا دی جائے. یہ یعنی حرم کے ادب احترام اور اس کے حیثیت کے مطابق یہ قانون وضع کیا گیا, بنایا گیا, تاکہ وہاں سے کوئی چیز کسی کی غائب ہو ہی نہ. تو ایسے لوگوں کو بھی اس میں درس نصیحت ہے, جو لوگ وہاں پر بھی کوئی ایسی کارروائی بعض اوقات کر دیتے ہیں جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے. تو باقی جو پورے دنیا میں کسی بھی مسلمان کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے حوالے سے یہی ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے اور مالی تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی تعلیم دی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو بندن ہے جس سے وہ تھیلی باندھی جاتی ہے وہ کس رنگ کی ہو, اور وہ یہ پوچھے باقاعدہ اس سے پوری یعنی تحقیقات پوری کر کے اس کے سپرد کرے. یہ نہ کوئی اور کہہ دے کہ میرے بھی اتنی رقم تھی اور ایسے تھا ویسے تھا. یعنی اصل مالک تک پہنچانا یہ ذمہ داری بن جاتی ہے. تو جب معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہوگی تو مجھے بتائیے کہ کوئی کسی کی چیز کیسے لے گا. یعنی گری پڑی چیز کا اگر اتنی احتیاط بتائی جا رہی ہے تو جس کی حیثیت جس کے پاس کوئی چیز محفوظ ہو وہ کیسے اٹھائے گا. تو یہ اصل میں معاشرے کے اندر ایسے انقلاب آتے ہیں اور یہ بہت اچھی مثال ان کی طرف سے سامنے آئی اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے ایسے معاملات میں. بہت شکریہ مفتی صاحب, مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں یا ہمارے ینگ جنریشن جو ہے یہ ہچکچاتی ہے ایسے معاملہ ڈسکس کرنے میں. جو اس وقت سوال ہے کہ غیر ضروری بالوں کو اتارنے کا طریقہ اور مدت کیا ہے. نارملی نہ ڈسکس کیا جاتا ہے اس کو اور نہ ہی اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے نارملی, لیکن اور اس میں بہت سے لوگ غلطی کوتاہی بھی کر جاتے ہیں. اس سلسلے میں ہمیں درکار ہے رہنمائی. جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 10 من الفطرہ, 10 چیزیں ہیں یہ فطری چیزیں ہیں اور یہ من قدیم الزمان آ رہی ہیں. قدیم انبیاء اور رسل کی امتوں میں بھی یہی قانون تھا اور ہماری امت میں بھی یہی قانون اور طریقہ ہے. وہ 10 چیزیں جو ہیں جو سنن فطرت میں سے ہیں, فطری اور طبعی چیزیں ہیں, یعنی ہر سلیم الفطرت انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کی ادائیگی کرے اور اس پر عمل کرے. ان 10 فطری امور میں سے یہ بھی ہے کہ نتف الابط, جو بال بغلوں میں نکلتے ہیں تو ان بالوں کو کھیڑنا, ان کا ازالہ کرنا, یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے. اور پھر حلق آنا, جو زیر ناف بال ہیں ان کو حلق کرنا, ان کو مونڈنا, یہ بھی جو ہے نا سنن فطرت میں سے ہے. تو یہ جو ہے نا جب ایک بندہ بالغ ہوتا ہے تو یہ بالغ ہونے کی بھی ایک نشانی ہے. جب یہ بال زیر ناف بال اگاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ, یہ شخص, یہ جو ہے انسان اب بالغ ہو چکا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری حد بھی بتا دی ہے کہ اس سے زیادہ مدت تک اس کو ایسے ہی رکھنا, بغیر حلق کے, بغیر ازالے کے ان بالوں کو رکھنا جائز نہیں ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ اللہ نترک اکثر من 40 لیلۃ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تحدید کر دی ہے. مسلم میں تو وقت ہے, دیگر کتب میں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ تحدید کر دی ہے کہ ان چیزوں کے متعلق آپ نے 40 دن سے اوپر جو ہے نا یہ نہیں جانا ہے. 40 دن سے پہلے ہی کرنا ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو 40 دن تک پھر آپ گناہگار نہیں ہوں گے, اور اگر 40 دن سے اوپر یہ دن گزرتے ہیں تو پھر یہ گناہ ہے. گناہ میں مفتی صاحب شامل ہے. ہاں یہ پھر گناہ ہے کیونکہ خلاف فطرت امر ہو جاتا ہے, اور اہل علم سب نے اس پر اتفاق کیا ہے. بعض نے تو حرمت کا کہا ہے اور بعض نے کراہت کا کہا ہے. اس کا یہ ہے کہ جو ناخن ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ, یعنی یہ نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کو رکھنا ہے. مقصد یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کی صفائی کرنی ہے, کاٹنا ہے. اچھا, اور اسی طرح بغل کے جو بال ہیں ان کا ازالہ کرنا ہے.
پھر جو زیر ناف بال ہے ان کا ازالہ کرنا ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے سفر کی وجہ سے یہ 40 دن تک بھی پہنچ جائے تو پھر بھی بندہ گناہگار نہیں ہے. اگرچہ یہ یعنی ایسی صورت ہے کہ قابل تحسین نہیں ہے لیکن اگر اس سے اوپر ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ گناہگار ہے. اچھا اس کی کیفیت اور طریقے یہ جو ہے مرد اور عورت دونوں اس بارے میں ہم سے بہت سوالات پوچھے جاتے ہیں بالخصوص خواتین کی طرف سے کہ کیا عورت بھی یہ استرا بلیڈز ریزر وغیرہ یہ استعمال کر سکتی ہے بغل کے بالوں کی صفائی کے لیے اور زیر ناف بالوں کی صفائی کے لیے. اور یہ مشہور یہ ہے کہ عورت جو ہے نا لوہا نہیں استعمال کر سکتی حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لشکر جو ہے نا وہ آ رہا تھا مدینہ منورہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکدم نہ جاؤ اہل مدینہ کو پتہ چل جائے کہ لوگ آ رہے ہیں کافی دیر یہ جہاد میں رہے ہیں تو کہتے ہیں ادھر ہی ٹھہرو. مدینہ کے باہر ہی ٹھہر گئے اور علت یہ بیان فرمائی کہ تمتشط الشعثۃ وتستحد المغیبہ یہ ہم باہر ٹھہرتے ہیں کچھ وقت کے لیے تاکہ مدینہ والوں کو پتہ چل جائے. اور وہ عورت جس نے بالوں میں کنگھی نہیں کی ہے عام طور پر عورت جب اس کا خاوند گھر پہ نہیں ہوتا سفر پہ ہوتا ہے تو اپنے آپ کا اتنا خیال نہیں رکھتی بالوں کا نہیں رکھتی اور اسی طرح وہ ایسے ہی رہتی ہے کپڑے بھی نہیں بدلتی ہے. اچھا وتستحد المغیبہ اور وہ عورت جس کا خاوند غائب ہے وہ کہیں گیا ہوا ہے سفر پہ گیا ہوا ہے وہ بھی لوہا استعمال کرے یعنی حدید استعمال کرے اس کے اندر الفاظ حدید کے ہیں لوہا استعمال کرے تو لوہا اس طرح ہے یہ بھی لوہا ہے بلیڈ بھی اس طرح میں سے ہے ریزر بھی اسی میں سے ہے. تو یہ ریزر بلیڈ وغیرہ عورت کے لیے استعمال کرنا بلا شک و شبہ جائز ہے بلکہ یہ اولا ہے. اس سے جلد میں یہ جو جلد ہے نا یہ اس کی جو ہے نا وہ رنگت صحیح رہتی ہے ملائم رہتی ہے اور اس کے اندر وہ یعنی کہ نقصان نہیں ہوتا. اچھا باقی یہ کریم بھی استعمال کر سکتی ہے جس طرح مرد ہے مرد اس طرح بھی استعمال کرتا ہے بلیڈ ریزر وغیرہ. اور بعض اوقات اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ شوگر کا مریض ہے وہ ڈرتا ہے اگر میں نے بلیڈ استعمال کیا تو زخم ہو جائے گا تو وہ کریم استعمال کرے. یہ مسئلہ نہ بھی ہو ویسے بھی وہ کریم استعمال کر سکتے ہیں بغلوں کے ازالے کے لیے وہ بالوں کے ازالے کے لیے اور اسی طرح زیر ناف بالوں کے ازالے کے لیے وہ کریم استعمال کر سکتا ہے. لیکن اولا یہی ہے دونوں کے لیے مرد و خواتین کے لیے کہ وہ یہ ریزر وغیرہ ان چیزوں کا استعمال کرے تو کوئی حرج اس میں جس میں مجھے جو کمفرٹیبل ہے وہ استعمال کریں. بہت شکریہ. تھوڑی سی ضرور بات وہ یہ کہ حدیث مبارکہ میں جو نتف الابط اور حلق العانہ یہ دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں. اچھا نتف کا معنی ہوتا ہے بال نوچنا. تو اگرچہ جو نوجوان ہیں جن کو بال آنے شروع ہوئے ہیں وہ اگر نوچے نا اور نوچتے ہی رہیں تو یہ آخر تک بڑا اچھا ان کا سلسلہ رہ سکتا ہے بغلوں سے. یعنی ادھر بلیڈ استعمال ہی نہ کریں. ہمارے ایک استاد محترم تھے خیر ہمیں بعد میں پتہ چلا تو وہ ایسے ہی کہتے تھے اور اسی کا درس دیتے تھے اور وہ خود بھی ان کی عمر ماشاءاللہ کوئی 60 کے قریب تھی اور وہ کھینچ لیتے تھے بس بال اور کچھ. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس جگہ کو محدود رکھنا چاہیے جو آنا ہے نا یعنی جو زیر ناف بال جسے کہتے ہیں اس جگہ کو محدود رکھنا چاہیے. اس کو زیادہ وہ پھیلاتے جانا بلیڈ کے ساتھ تو اس طرح پھر وہ پریشانی ہوتی ہے. یہ بھی ایک یہ اس بالوں کے متعلق تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو بال ہے نا انسانی جسم پر مرد اور خواتین دونوں کے جسم پر یہ ہوتے ہیں تو دونوں میں اتنا فرق ہے. بالوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں. بعض بال ایسے ہیں جن کا مونڈنا یا کم کرنا یہ جائز نہیں ہے. مثلا مرد کی داڑھی ہے اس کے لیے کا شرعی حد ہے اسی کے مطابق اس کو رکھنا ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ یہ آبرو ہے اس کو بھی مونڈ نہیں سکتے اس کو کھیڑ نہیں سکتے. اب ترقی کرتے ہیں بعض خواتین مرد بھی ایسے کرتے ہیں یہ نہیں ہے جائز. اچھا اس کے علاوہ خواتین کے لیے سر کے بالوں کا مونڈنا یہ جائز نہیں ہے. باقی نہیں خواتین بالکل ہی سر مونڈ نہیں سکتی
موڑنے سے مراد یعنی حلق کرنا. اچھا بالکل اس طرح بالکل ہے جی. کٹنگ وغیرہ. ہاں جی ٹھیک ہے. کٹنگ نہیں, ٹینڈ ٹینڈ وہی میں نے کٹنگ کروائی جا سکتی ہے. اور ہاں کٹنگ کا مطلب اس کی 3 شرطیں ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ بال اتنے چھوٹے نہ ہو کہ وہ مرد ہی لگے پیچھے سے, وہ ہم دیکھیں تو وہ کا مرد جا رہا ہے کہ خاتون. اچھا بال لمبے ہوں, مردوں کی مشابہت نہ ہو, فاسقات کافرات کی مشابہت نہ ہو, اور تیسرا ہے کہ خاوند کی اجازت بھی ہو. یہ ہے. اچھا اس کے علاوہ جو بال ہیں نا جسم, بعض بال ہوتے ہیں اس کا ازالہ واجب ہے, جیسے بغل کے بال ہیں, اور اسی طرح یہ جو ہے حلقے آنا کے بال ہے, زیر ناف بال ہے, ان کا ازالہ واجب ہے. جسم کے باقی بال ہے, سینے پر بال ہوتے ہیں, یہ بازوؤں پہ بال ہوتے ہیں, پنڈلیوں پہ بال ہوتے ہیں, یہ جو بال ہے ان کا ازالہ کرنا مباح ہے. بعض خواتین بالوں کو اتار دیتی ہیں کریم لگا کے یا کسی بھی طریقے سے, تو یہ ان کے لیے جائز ہے. مرد بھی اگر ایسے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسا جائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ اس معاملے کو سمجھایا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب اپنے واٹس ایپ پہ ہمیں سوال موصول ہوا ہے, پوچھا گیا ہے کہ قتل ہونے کی وجہ سے کیا مقتول کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جی قتل ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید جسے ہم کہتے ہیں, وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مفتی صاحب آپ کو میں ٹوک رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم اقبال صاحبہ سرگودا سے, کیا پوچھنا چاہیں گی مفتی صاحب سے آپ؟ دونوں مفتی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ پوچھنا تھا, یہ بچہ جو گود لیتے ہیں شریعت میں اس کا کیا وہ ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب بچہ جو گود لیا جاتا ہے اس کے کیا معاملات ہیں, رہنمائی فرمائیں. ہاں جی, بس اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو وہی لے سکتا ہے, تو اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. مثلا کوئی یتیم کو اپنی پرورش میں لینا چاہے تو ویسے بھی لے سکتا ہے, اولاد ہو بھی لے سکتا ہے, نہ ہو تو بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کا ہے کیا, اس کا وہ پورا خیال رکھنا ہے, اس کے حقوق کی ادائیگی, یہ سب کچھ کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لازم ہے کہ اس کی جو نسبت ہے وہ اس کے اصل والد کی طرف ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جو اب اس کا یعنی اسٹیپ فادر کہہ لیں اس کی طرف نہیں ہوگی, بلکہ اس کے اصل والد کی طرف یہ نسبت ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ اپنی طرف نسبت کرتا ہے تو ایک جرم ہو جائے گا, یہ اس بات کا ضروری خیال رکھنا ہے. اچھا اگر کہیں سے ایسا بچہ لیا ہو جیسے جس کے والد کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے, تو شریعت کی روح سے بتایا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, کہ وہ دین میں پھر تمہارے بھائی ہیں. اگر آبا کا نہیں پتہ تو وہ پھر تمہارے بھائی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ایسے کرنا چاہیے کہ حکومتی سطح پر یہ ہو کہ جن کے والد کا نہیں پتہ تو ان کو کسی کا بھائی بنا دیا جائے, یعنی ان کے خانے میں بھائی کا لکھا جائے, فلاں کا بھائی ہے نہ کہ فلاں کا بیٹا ہے, تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو جائے, جو قرآن مجید نے ہمیں واضح رہنمائی کی ہے. تو بہرحال لے سکتے ہیں, اور اس کی نسبت اپنے اصل باپ کی طرف ہوگی. ہاں ایک صورت ہے کہ اگر وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے تو اس کو اگر اس کی خامند کی کوئی عزیزہ یعنی بہن یا کوئی وہ دودھ پلا دے تو یہ ان کا رضائی رشتہ بن جائے گا. تو اب یہ جب بڑا ہوگا تو پھر وہ پردے کے مسائل پیش نہیں آئیں گے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا, الا ہے کہ وصیت کر سکتے ہیں. میں نے کہا وہ بھی وصیت کر سکتے ہیں, وصیت کر سکتے ہیں, وراثت میں حصہ نہیں ہوگا اس کا. وصیت میں مفتی صاحب کوئی لیمیٹیشنز, ہاں یا کوئی تحفہ, کوئی لیمیٹیشنز کوئی تو نہیں ہے کہ موجود کہ اتنا دینا ہے, اس سے زیادہ ہم وصیت بھی نہیں کر سکتے؟ وہ تو ایک ثلث کی ہے نا, وصیت ہوتی ہے ایک ثلث تک, یعنی ایک تہائی تک وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ سویڈن سے سوال پوچھا گیا ہے کہ وہاں پر آبویسلی باہر کے ممالک میں پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر ہم لون لے کر گھر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ ہاں, لون کا مطلب تو ہوتا ہے نا قرض پہ مفتی صاحب قرضہ لے کے ہم گھر خرید سکتے ہیں کہ نہیں خرید سکتے. تو مفتی اس کا صاحب تو آپ کو میں ڈسٹرب کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی آپ کی اجازت سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. حافظ بلال صاحب آپ سنائیں کیسے ہیں؟ جی مفتی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جب جماعت کے ٹائم کوئی بھی نماز کا ٹائم ہو تو مقتدی اچانک چلا جاتا ہے, نماز کے ٹائم جب تکبیر ہوتی ہے
کیا مام سے اجازت لینا ضروری ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا تفصیل ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان سے اقامت کے متعلق انہوں نے پوچھا. ہاں جی، یہ جو ہے نا اقامت کا مسئلہ، یہ امام اور مؤذن کا ان دونوں کی ذمہ داری ہے. یا تو جو امام ہے وہ کسی کو کہہ دے کہ اقامت کہہ دو، پھر اس کا حق ہے. اگر وہ نہیں کہتا تو پھر مؤذن ہی یہ اقامت کہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اذان بھی دیتے تھے اور وہی اقامت کہتے تھے. میرا بلال کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اذان دے جفت اور اقامت دے طاق. تو یہ بلال مؤذن تھے، تو اذان جو مؤذن کہتا ہے اقامت بھی وہی کہے گا. الا ہے کہ امام کسی کو کہہ دے کہ آپ اقامت کہہ دے، پھر اس کا یہ حق بنتا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. یا یہی مؤذن کسی کو کہہ دے کہ آپ جو ہے نا اقامت کہیں. ایک بندہ بغیر مؤذن سے اجازت لیے کہ اور امام سے اجازت لیے کہ خود اقامت کہتا ہے تو یہ مؤذن کا حق مارا جا رہا ہے اور امام کی جو وہاں پر اہمیت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. لہذا ایسا کرنا درست نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے وہ آ کے اقامت کہنا شروع کر دے. نہیں، مؤذن سے اجازت لے یا امام صاحب سے اجازت. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ پہلے پوچھا تھا، کالر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا تھا کہ قتل ہونے کی وجہ سے کیا مقتول کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ قتل کی ظاہر ہے دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے جسے ہم شہید سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کے تو گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے الا الدین. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. پھر جبریل آئے اور انہوں نے آگے بتایا کہ آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اسی وقت آ کے بتایا. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات سنی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے آگے کہا کہ اس شخص سے کو یہ بتائیے کہ الا الدین کہ قرض معاف نہیں ہوگا جب اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. اس کے علاوہ جو شخص قتل ہو جائے تو وہ ظاہر ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قاتل جو ایک دوسرے کے جیسے حدیث سے میں آتا ہے نا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ قاتل تو جہنمی ہونا وہ ثابت ہے، وہ تو ظاہر ہے اس نے ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اب کسی کا زور پہلے چل گیا، کسی کی وہ جو ہے نا پہلے وہ کارروائی ہو گئی اور ایسے ہو گیا، یعنی ایسی دشمنی رکھنا بھی شریعت کے اندر ممنوع ہے. تو اگر ایسا کوئی مقتول ہوگا جو قتل کرنے کے در پہ تھا تو دا کسی کا چل گیا اور وہ مقتول ہو گیا، تو یہ تو ظاہر ہے مجرم ہے، کلاہما فی النار. اچھا جی جی. اور اگر ویسے مظلومانہ قتل ہوا ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہے ہیں اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کیوں قتل ہو رہا ہے. تو ایسے اگر مظلومانہ قتل ہے تو اس میں بھی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جو مظلومانہ قتل ہوا ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جو اس نے اذیت صحیح ہے جو برداشت کی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے. لیکن اس کا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی شریعت میں بتایا گیا ہے. جو ایک حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو مقتول ہے وہ اپنے سر کو اور سارے جسم کو وہ اٹھا کے لا رہا ہوگا تو اور قاتل کو پکڑا ہوگا گریبان سے اور کہا کہ یا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس سے پوچھو. اس حدیث میں یہ ہے کہ پھر اس مقتول کے گناہ اس قاتل کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ ایک دوسری صورت بنتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مجھے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بیٹا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا دونوں مفتی صاحب کو میرا سلام. اور میری درخواست ہے پیغام ٹی وی پہ بھی ہمیں عورتوں کو نا گھر میں قرآن پڑھی ہوتی ہے، زبر زیر کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں کو قاری رکھ کے دے پیغام ٹی وی ہمیں سکھائے قرآن پاک پڑھنا. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ہائر مینجمنٹ سے انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی
عبدالولی خان صاحب، مجھے جب ہم اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، انہوں نے بیسیکلی ہمیں سجیشن دی ہے کہ زیر زبری غلطی ہو جاتی ہے. اگر اس سے ہم مفتی صاحب کو سوال بھی اگر ہو جائے کہ اگر قرآن مجید کو پڑھتے وقت نہیں پتہ، وہ غلطی سے ان کو علم نہیں لیکن شوق موجود ہے، پڑھنے کا شوق موجود ہے، دل میں محبت ہے، اگر اس صورت میں اگر کسی سے زیر زبری غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس صورت میں اس کے لیے کیا رہنمائی ہے اسلام میں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس میں وہ اٹکتا ہے، اور یہ پڑھنا اس کے اوپر بہت شاق ہے، گراں ہے، مشکل ہے، لیکن پھر بھی وہ لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، پڑھنے کا بھی اور پھر یہ مشقت اٹھانے کا بھی. سبحان اللہ. اور جو بندہ بغیر اٹکن کے پڑھ رہا ہے اور آسانی اور روانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ کرام بررہ ان ملائک کے ساتھ ہوگا جو کہ نہایت معزز ہیں اور نہایت نیک اور عزت والے فرشتے ہیں، ان کے ساتھ وہ ہوگا. تو اس کا درجہ تو بہت بلند ہے. تو یہ اٹکن والے لوگ بھی مایوس نہ ہوں، اجر ان کو بھی ایسے ہی مل رہا ہے. جاری رکھیں، کوشش رکھیں اور اس کو مزید انہینس کریں، مزید بہتر کریں. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب ہم انشاءاللہ اپنی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ کی کالز بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم کالز اور سوالات دونوں چیزیں انشاءاللہ بریک کے بعد کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام کا ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر کرواتے چلیں کہ آپ یوٹیوب پہ بھی لائیو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو انشاءاللہ ہم مہیا کریں گے، ان سے ضرور پوچھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مفتی نعمان عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ پہلے پوچھا گیا تھا لیکن کالر کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا تھا. مفتی صاحب سویڈن سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یہاں پر ہم لون لے کر گھر لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ لون کا مطلب تو یعنی قرضہ ہے، قرض لے کے ہم گھر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. اگر سوال اتنا ہی سادہ ہو تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو سوال ہے اس طرح سادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ بینک سے قرضہ لے کے پھر وہ بینک کو سود ادا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو کیا اس طریقے کے ساتھ جو ہے گھر لینا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمارے جو جمہور اہل علم ہے اس دور کے اکثریت علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سود ہے، اور یہ سود کے ذریعے گھر لینا کہ آپ بینک کو سود کی ادائیگی کرتے رہیں گے اور گھر آپ کا ہو جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. اور یہ کوئی اضطرار والی حالت بھی نہیں ہے کہ بندہ اضطرار کی حالت میں خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے نہایت ایمرجنسی اور اس کیفیت میں، تو یہ تو وہ ہے نہیں. جبکہ بعض اہل علم نے نا یہ ایک تساہل سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا سود دینا جو ہے وہ اتنا شدید جرم نہیں ہے جس طرح سود لینا اور سود کھانا یہ شدید جرم ہے. لیکن ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ بینک سے قرضہ لے کے کہ اس پر آپ سود ادا کرتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ گھر لینا جائز نہیں. مفتی صاحب اگر یہ کیس ہے، کیونکہ باہر کے ممالک میں یہ جو یورپ خاص طور پہ کنٹریز ہیں وہاں پر یہ ان کا قانون ہے کہ آپ لون کے ذریعے سے، اور وہ لون جو ہے کم از کم 20 سے 25 سال تک چلتا ہے، اگر قید ہو کہ لون کے ذریعے ہی آپ گھر لے سکتے ہیں، اس صورت میں مجھے بتائیں کہ کیا رہنمائی درکار ہے؟ اس صورت میں بھی یہ معاملہ جو ہے اس میں سختی ہے یا نرمی ہے کوئی اس میں؟ نہیں، پھر بھی یہ سختی ہے. اچھا اگر ہاں جی، اضطرار والی کیفیت تو ہے نہیں نا، یعنی وہ جو جس میں بندہ مجبور ہو جاتا ہے، یعنی گھر آپ کو کرائے پہ مل سکتا ہے تو پھر وہ رہیں، اور اگر آپ کو گھر بھی کرائے پہ نہیں مل سکتا تو پھر آپ ایسے علاقے میں جاتے کیوں ہیں کہ آپ نے سود دے کے پھر وہاں پر رہنا، اور اسی طرح اس کے بہت سے مفاسد اور خرابیاں ہیں.
اچھا یعنی قرضہ ہی لے کے نہیں، ایسی صورت نہیں ہوگی. اگر ایک بندے کے پاس نقد پیسہ ہے سارا یہ لے لو اور گھر مجھے دے دو، یہ کیسے نہیں ہوگا؟ جی ایسا ہے، اور اس کو نا مورگیج کہتے ہیں وہاں اس. اوکے جی مفتی صاحب. تو مورگیج کے اصل میں وہیں کے بعض اہل علم نے یہ اجازت دی، جیسے شیخ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، لیکن وہ کبھی بھی اس پہ دل مطمئن نہیں ہوا. اوپنلی اجازت نہیں. جی انہوں نے کہا کہ ایک مکان اپنی رہائش کا بنا سکتے ہیں، اس کے اضافی نہیں. یہ ان کا فتویٰ ہے کچھ علماء کا، اہل علم کا، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بالکل سود ہے اور وہ اضطراری حالت میں ایسے کرنا یہ بالکل درست نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عابد صاحب بورے والا سے، کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر ہے. پیغام ٹی وی کے تمام سب کو سلام میرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میرا سوال یہ تھا کہ میں کاروبار کرتا ہوں، لیکن اس میں مجھے بڑے مسائل ہیں. پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے دکان پہ، کرائسس ہیں. اچھا. ایک بندہ مجھے آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواتا ہوں، میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا یار میں کاروبار بھی کرتا ہوں، ذرا پیچھے مال بھی نہیں، بچے بھی ہیں، تو نظام بھی چلانا ہے. تو وہ کہتا ہے میرے ساتھ عمرہ کرنے چلو. میں نے کہا تم نے 2-2.5 لاکھ جتنے بھی 3 لاکھ لگانے ہیں جی وہ پیسے تم مجھے دے دو، میں مال لگاؤں، دکان میں ڈالوں، کاروبار کروں. یہ پوچھنا تھا کہ یہ عمل بہتر ہے مال لے آؤں اس پیسوں کا، یا وہ مجھے عمرہ کرائے وہ بہتر ہے؟ یہ دونوں سے میرا اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب کرائسس میں اس وقت موجود ہیں، لیکن آفر کیا دوست نے کہ عمرے پہ لے کے چلتے ہیں تمہیں، اور لیکن انہوں نے بولا ہے کہ کرائسس سے نکلنے کا، کیونکہ بیوی بچے ماشاءاللہ ہیں، ان کی فیملی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اماؤنٹ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں ان کرائسس سے نکل سکوں. ان کا سوال ہے کہ یہ درست عمل ہے؟ ٹھیک ہے. اصل ایسا ہے کہ جو شخص آفر کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی وجہ سے ان کو عمرہ کرانا چاہتا ہو، ان کو ساتھ لے جانا چاہتا ہو ان کے اس تعاون میں. تو اگر وہ اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ ٹھیک ہے ان کے حالات بہتر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے عمرے اور حج کس کس کی توفیق دے دے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کوئی عمرہ کرنے جائے تو اللہ تعالیٰ کے گھر پہ وہاں پہ دعائیں کرے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے اس کی مدد فرما دے اس عمرے سے، تو وہ اس کے لیے بہتر ہو جائے. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ مسلسل کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر، یہ دونوں فقر کو دور کر دیتے ہیں. والذنوب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عمرے پہ بھی جائیں تو بھی انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کرے گا. اور اگر یہ جو ان پہ خرچ کرنے والے ہیں وہ ان کو اضافی دے دیں کہ چلو یار عمرے پہ بھی چلو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اور اچھی بات ہے. تو یہ بہرحال یہ ہے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ میرا جو مشاہدہ ہے نا، ایک بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس کی حالت کمزور ہوتی ہے مالی اعتبار سے، لیکن جب وہ عمرے پہ گیا ہے اور اس نے اس حالت میں بھی، اس کمزوری کی حالت میں بھی کوشش کی ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے گھر جاؤں، تو اس گیا ہے، واپس آیا ہے، تو وہاں پر بندہ دعائیں مانگتا ہے تو اور دل سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. تو آنے کے بعد اس کی حالت بدلی ہے. یہ کئی بندوں کو میں نے دیکھا ہے، مشاہدہ ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جائے، عمرے پہ جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور ہماری دعا ہے مجھے صاحب، ہمارے تمام دیکھنے والے اور ہماری ساری ٹیم، دعا ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ سب کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے، حج اور عمرے پہ لے کے جائے گی. مفتی صاحب، ابھی ہم واٹس ایپ سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک سوال پوچھا گیا ہے. احمد کے نام سے ہیں، پوچھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایسی حدیث موجود ہے کہ جس میں کہا گیا ہو عورت قبرستان میں جائے تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی؟ بالکل نہیں ہے. صحیح بخاری میں ایسی حدیث بالکل نہیں ہے کہ عورت قبرستان میں جائے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی. ایسی حدیث نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے بخاری مختلف اساتذہ سے پڑھی بھی ہے اور پھر پڑھائی بھی ہے، تو ایسی حدیث نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. بلکہ یہ ہے کہ اور باقی جو مسئلہ ہے عورت قبرستان جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے جانا قبرستان یہ درست نہیں ہے. کبھی کبھار جا سکتی ہے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گئی ہے اپنے بھائی کے قبر پہ، اور اسی طرح دیگر امہات جو ہے نا ان خواتین صحابیات وہ گئی ہیں
قبرستان، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کثرت کے ساتھ اور میلے کی شکل میں جانا یا ان مزارات پہ جانا جہاں پر بالخصوص ایک میلہ ہی لگا رہتا ہے اور وہ عبرت پکڑنے کی جو بات ہوتی ہے وہاں پر نہیں ہوتی، تو وہاں پر پھر نہیں جانا جائز ان کے لیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ اللہ کے نزول والا پہلا پہر کب تک رہتا ہے فرسٹ آف آل، اور اندھیرا ختم ہونے تک یا فجر کے وقت تک؟ انہوں نے یہ سوال اس کی نوعیت یہ ہے کہ کیونکہ حدیث مبارکہ میں یہ واضح ہے کہ جب رات کا آخری تہائی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں کما یلیق بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو کبھی بھی اپنے پر قیاس نہیں کرنا ٹھیک ہے کہ ہم جیسے ایک جگہ ہوتے ہیں دوسری جگہ نہیں، ایسا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ اپنے حیثیت اپنی شان کے لائق جیسے بھی نزول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم تو نہ کل عدم انہیں قرار دیں گے، نہ انہیں معطل قرار دیں گے، نہ اس کی کوئی تشبیہ کریں گے، نہ کوئی تمثیل۔ ٹھیک ہے، تو ایسے جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق تو وہ کب تک رہتے ہیں، یعنی اس نزول آسمان پہ کب تک ہوتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ایسا روایات میں ملتا ہے کہ فجر کے طلوع ہونے تک۔ اچھا، فجر کے طلوع؟ ہاں، اس کا یہ نہیں ہے کہ اندھیرا جب تک رہے، اندھیرا تو بعض کا ہاں سورج کے طلوع ہونے یا فجر کے کچھ دیر بعد تک بھی کچھ نہ کچھ اندھیرا روشنی پھوٹنے لگتی ہے۔ ہاں جی، یعنی جب فجر کا وقت ہو جائے، جب اذان ہوتی ہے تب تک وہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہیں، ان سے کوئی بھی مانگے طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، اور یہ قبولیت کا بڑا اچھا وقت ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے صرف اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سننے کے لیے کہ لوگ اسے پکاریں، اس کا مطلب ہے بہت اہم ٹائم ہے، تو اسے کبھی بھی ویسٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو اویل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احترام الحق صاحب ہیں چترال سے، کیسے ہیں آپ؟ بس دعا ہے بھائی، اپنا سناؤ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی میرا ایک چھوٹا سا دکان ہے۔ جی میں بس دعا ہے بھائی، آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے، ٹی وی کا والیوم یہاں بند کر دیں، بالکل لو کر دیں، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمارے لیے بھی ہوگی۔ دکان میں تقریباً 3-4 لاکھ کا سامان ہے، میں اس کے اوپر زکوٰۃ کتنا روپے کے اوپر کتنا روپے دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب دکان میں کہہ رہے ہیں مال 3 سے 4 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ مجھ پہ واجب ہے؟ جی، یہ اس کو کہتے ہیں نا مال تجارت۔ جی، مال تجارت کے لیے ہم بنیاد بناتے ہیں چاندی، سونا بھی، یہ بھی ایک معیار ہے نصاب کے لیے، اور اسی طرح چاندی بھی۔ تو آسانی کے لیے، فقراء کے آسانی کے لیے اور بندے کی ذمہ داری کی بالیقین فارغ ہونے کے لیے فقہا جو ہے نا اس کے لیے بنیاد بناتے ہیں چاندی۔ تو 52 تولہ چاندی یا 595 گرام چاندی یہ کسی کے پاس ہو، یا یہ جو سامان دکان میں پڑا ہے نا یہ 595 گرام چاندی کی مالیت کا ہو، یا بالفاظ دیگر 52 تولے اس سے خریدے جا سکتے ہوں، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، یہ نصاب کو پہنچا ہوا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا 1 تولہ چاندی یہ تقریباً بنتا ہے، اس کی قیمت بنتی ہے کوئی 3200 یا آپ 3000 مثلا لگا لیں، تو 3000 52 تولے 1.5 لاکھ یہ ہو گیا، اور پھر مزید 3، تو یہ 1,56,000 کم از کم یہ اس کے لیے نصاب ہے۔ تو اب جب 3 لاکھ ہیں مال تجارت، سامان جو دکان میں پڑا ہے وہ 3 لاکھ ہے، تو 1 لاکھ کے پیچھے 2500 آپ نے دینا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو 3 لاکھ ہے تو آپ نے 7,500 روپے دینا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ مسجد قباء میں ہفتے ہی کے دن جانا چاہیے یا کسی بھی دن جانے سے عمرے کا ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہفتے والے دن وہاں جایا کرتے تھے قباء میں، اور اہل قباء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور وہ انصاری کا ایک تھا قبیلہ، عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف، تو وہاں پہ آپ جاتے تھے ہفتے والے دن۔ تو آپ نے جو فضیلت بیان فرمائی تو
اس سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے، تو افضل یہی ہوگا کہ آپ ہفتے ہی کو جائیں. اگر آپ کا کوئی دن ایسا ہو، یعنی آپ نے جتنے دن اسٹے کرنا ہے، ہفتے والا دن آ رہا ہے تو آپ کوشش کریں ہفتے کو وہاں جائیں. یہ سنت سے زیادہ قریب اور محبت کا، یہ زیادہ اطاعت رسول کا جذبہ کامل ہے. تو ویسے تو جس دن بھی جائیں، یعنی آپ کو اگر ہفتے کا دن آ ہی نہیں رہا وہاں مدینہ اسٹے میں، یا تو پھر تو آپ ظاہر نہیں کر سکیں گے. تو آپ ارادہ یہی رکھیں. تو اس کے علاوہ آپ یعنی ثواب آپ کو پھر بھی ملے گا عمرے کا، لیکن اس میں افضل ہے، بہتر ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو وہ ایسی چیزوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کیا کرتے تھے کہ جو یعنی واجب نہیں تھیں یا ان پہ لازم نہیں تھی، وہ کہتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس دن کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس حالت اور کیفیت میں کیا ہے، ہم اسی طرح کریں تو یہ کامل جذبہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ابھی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب سے کہ میری بیٹا ہے، وہ مکان بنا رہا ہے، تو اپنی بیوی کا زیور بینک میں دے کے تو وہ اس سے پیسے لیے، تو اس نے لون یا مارک اپ بھی دینا پڑتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں مکان کے سلسلے میں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. جی ابھی جو بات ہوئی غالباً ان کا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، اور یہ ہمیں بڑی خوشی فراہم کرتی ہے بات کہ چلیں لوگ سن رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ چلیں دین کی روشنی پھیلے. اب دیکھیے کہ زیور جو انہوں نے اہلیہ کا لیا تو یہ تو بطور قرض ہے، ٹھیک ہے. اگر اہلیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بطور قرض ہے تو قرض ہے. اگر اس نے مکان بھی ظاہر ہے میاں بیوی بچے سب کا مشترکہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربان بھی ہوتے ہیں اور واری بھی جاتے ہیں، تو اگر انہوں نے زیور دے دیا تو بہت اچھی بات. اور اگر انہوں نے بطور قرض لیا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس قرض میں عورت کے میکے والے بھی شامل ہوتے ہیں، یعنی عورت اپنے میکے سے وہ زیور منگواتی ہے کہ وہ آپ دیجئے، میں نے بیچ کے اور ایسے کرنا ہے. تو قرض کی اچھا شروع سے طے کر لینا چاہیے. ہمارے پاس ایک سوال بھی آیا کہ ظاہر ہے یہ پتہ ہے کبھی اللہ نہ کرے یہ معاملہ طلاق کی طرف چلا جاتا ہے، پھر بعد میں وہ بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس وجہ سے جب وہ لے رہے ہیں تو ان سے لکھوا لیں یا ان سے اظہار کروا لیں کہ یہ ہیبہ ہے یا قرض ہے یا جو بھی ہے، پھر اسی نوعیت میں اس کا خیال رکھیں. باقی جو انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ یہ آیا یہ لون بھی کچھ لیا ہے، تو لون اگر لیا ہے بغیر سود کے، اگر کسی سے ایسا لون ملا ہے جس میں سود نہیں ہے پھر تو بالکل ٹھیک ہے. اگر لون ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اب چونکہ وہ ہاں جس پہ سود ہو، جس پہ سود ہو تو وہ تو ناجائز ہے بالکل. جیسے ابھی ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کیا تو وہ تو بالکل سود کی شکل ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں درست نہیں. آپ خود بتائیے کہ جس گھر کے اندر ایسا پیسہ لگا ہو جو سود والا ہو، تو ایسے سمجھے وہ ایک مورچہ ہی بن گیا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا، کہ اس گھر میں وہ اس سود والے کام سے وہ آغاز کیا گیا. ہاں اگر ان کو نہیں پتا تھا اور ایسا ہو گیا، لیکن یہ بعید ہے کہ کسی مسلمان کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ سود ہے. بہرحال پھر بھی نہیں پتا تھا تو اب وہ یہ کوشش کریں کہ وہ توبہ کریں اور اس سے یہ ریکویسٹ کریں جس سے قرض لیا تھا یا ایسے کہ ہمیں وہ پچھلا چھوڑ دے، آئندہ سے ہمارا معاملہ ختم ہے. جی بینک سے مفتی صاحب لیا تھا انہوں نے. ہاں تو بینک سے تو معافی نہیں ملے گی، اب تو ظاہر ہے اس کو کچھ کرنا ہی پڑے گا اس کا حل. تو اس صورت میں ان لوگوں سے عرض کروں گا جو لوگ سود سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خود سے سودی پیسہ آ گیا ہے. وہ کیسے؟ کسی کو گورنمنٹ کی طرف سے، کسی کو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھنے کی وجہ سے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کے پاس ایسے پیسے آ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جو سود سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں، یعنی سود کا پیسہ سود میں ہی لگ جائے اور جان چھوٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ جو پہلی شخصیت موجود تھے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ شو میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ بھی اس پروگرام میں تشریف پر آوری کی آپ نے. ناظرین پروگرام کو جو کرنے کا مقصد ہوتا ہے چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، پیر اور جمعرات کے روزے کا ریمائنڈر ہے. کوشش کریں خود بھی رکھیں، اپنے عزیز و قریب کو جو قریبی دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، سب کو اس کی تلقین کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم